مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو سکتے ہو؟ کفر کا معنی اللہ کا انکار کرنا ہو. بھلا تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ. اس آیت کی تفسیر میں دو باتیں آئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کافروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. پہلے مادے کو اللہ نے پیدا فرمایا، تمام انسانوں کا مادہ پیدا ہوا، پھر اس مادے کو کہیں غذا کی شکل میں، کہیں اس غذا سے دوسری غذا کی شکل میں منتقل ہوا. جیسے انسان جوان ہوتا ہے، مرد عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، آخر مرد کا مادہ بنتا کیسے؟ کہیں روٹی سے، کہیں آم سے، کہیں سیب سے، کہیں بادام سے، ہے نا؟ وہ سب بے جان چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان بے جان چیزوں سے منتقل کرتے کرتے تمہارے اندر جان ڈال دی، پھر تم کو پیدا فرمایا، اس دنیا میں لے آئے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے کون سی وٹامن، کون سے منرلس کی ضرورت ہے وہ سب پہنچاتے ہوئے ماں کے پیٹ میں پالا پوسا، باہر نکالا تو یہاں تمام چیز نعمتیں عطا فرمائی، زندگی بھر جیے، پھر تم کو مارے گا وہ، یعنی جب عمر پوری ہو جائے گی تو پھر مرنا ہے، پھر تم کو قبر میں جلائے گا. ایک موت تو ایک جلانا تو وہ جائے گا قبر میں جب فرشتے آ کے سوال کریں گے اور پھر لٹا دیں گے عذاب میں یا ثواب میں. اس کے بعد پھر قیامت کے دن قبر سے پھر زندہ اٹھائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کے تم کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اسی کی طرف پلٹ کر تم کو جانا ہے، تم اس کو بھول کیسے سکتے ہو؟ ایک. دوسرا یہ کہ یہ آیت مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے، مسلمان مومنین سے یہ بات کی جا رہی ہے، تم کفر کی وجہ سے مرے ہوئے تھے، تمہارے اندر اسلام نہیں تھا، ہم نے ایمان کی زندگی عطا فرمائی، ایمانی زندگی کی وجہ سے تم زندہ ہوئے. پھر یہ دنیا کی عمر پوری ہونے کے بعد وہ تم پر موت طاری کرے گا اور پھر وہ زندہ فرمائے گا تمہیں، اور زندہ کرنے کے بعد پھر اس کی بارگاہ میں تم کو حاضری دینا ہے، وہ پھر تمہاری زندگی کا حساب لے گا. تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ کے علم پاک کا عالم یہ ہے. زمین میں کیا بنایا؟ کان، معادن، سونا چاندی وغیرہ ذخیرے، دنیا بھر کی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، سبزہ، گھاس پھوس، پیڑ پودے، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا. اب یہاں پہ کچھ ناستک یا بے دین لوگ اس طرح کا ایک شبہ پیدا کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو زمین میں وہ ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. مثلاً زہریلے سانپ بنا دیا اللہ نے، کیوں بنایا؟ تو یہ بے عقلی والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، تمام چیزوں کو پیدا فرمایا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور زمین میں جو چیزیں ہیں اللہ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا. اب وہ چاہے نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، کسی نہ کسی صورت انسان کے لیے پیدا کیا. اب اس میں کچھ ہمارے جو یہ مسلمانوں میں، یا کہنا چاہیے نام کے مسلمانوں میں کچھ فرقے گزرے ہیں، معتزلی وغیرہ، وہ تو معاذ اللہ بہت الٹے دماغ سوچتے تھے. بد جانور حرام ہے، اس سے مسلمان کو کیا فائدہ؟ ایسا یہ سوال کیا نا.
آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے یہ پوچھ لے کوئی تو یہ تو حرام جانور ہے، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے محلے میں آ جاتا ہے تو ہم بھگاتے ہیں۔ فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد یا بے فائدہ کے پیدا نہیں فرمایا۔ ہاں، اس کا جو فائدہ ہے تم کو سمجھ نہیں آتی ہے، تمہاری سمجھ کی کمی ہے۔ گندگی صاف کرنا بھی ایک کام ہے، اس کو اسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ خالی فائدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ تبھی فائدہ ہے نا۔ وہ تم جو گندگی پھیل جاتی ہے چاروں طرف ہے نا، چھوٹے موٹے جانور مر جاتے ہیں، گندگی پھیل جاتی ہے ادھر ادھر، تو وہ صاف کون کرے گا؟ یہ قدرت کا انتظام ہے، اس نے پہلے صفائی کرمی پیدا کر دی ہے۔ اب تم اگر سمجھ رہے ہو کہ اس کو بھی کھانا ہی چاہیے تبھی فائدہ ہے، تو زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے فائدے کی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی لکڑی کھاتا ہے کیا؟ مگر لکڑی سے سینکڑوں کام کرتا ہے نا۔ کوئی پتھر کھاتا ہے، پتھر سے سینکڑوں طرح کے کام لیتے ہیں۔ تو ہر چیز کھانے کے فائدے کی نہیں ہے، اور بھی دوسرے تمام استعمالات ہیں۔ زمین میں جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور کفر، ایمان کی اچھائی اور کفر کی برائی بیان فرمایا، ایمان والوں کا ثواب، کفر والوں کا عذاب بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا۔ اس آیت سے امام ابو الحسن کرخی اور امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما اور دوسرے بزرگان دین نے ایک دلیل، فقہ کا ایک ثبوت، ایک دلیل پکڑا ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی تمام چیزیں اصل میں مباح ہیں، جائز ہیں، جب تک کہ شریعت کی طرف سے ان کو منع نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ گھاس کھا سکتے ہو، اگر کسی گھاس کے بارے میں یہ آ جائے کہ نہیں یہ ناجائز ہے، حدیث میں یا قرآن میں کہیں منع کر دیا جائے تو نہیں کھا سکتے، ہے نا۔ آپ مٹی کھا سکتے ہو، لیکن مٹی کے لیے حدیث میں آ گیا نہیں کھا سکتے۔ جتنی چیزیں زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، تو جس طرح اس کا استعمال کرنا ممکن ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، جب تک کہ شریعت کی جانب سے اس کے لیے نہیں یا منع نہ آ جائے۔ تمام چیزیں مباح ہیں۔ اب چیز میں تمام چیزیں داخل ہو گئیں، سمجھ گئے؟ میلاد شریف بھی چیز ہے، وہ جائز ہو گئی نا، نہیں ہو گئی؟ فاتحہ چیز ہے، جائز ہے نہیں ہے؟ ہاں، اگر شریعت کی طرف سے کوئی روک ہے تو ہم کو دکھاؤ کہیں سے آیا ہے، تو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہ الٹی کھوپڑی والے لوگ ہر چیز میں روک کہتے ہیں اور کرتے سب ہیں۔ اگر اشیاء میں، چیزوں میں اباحت اصل نہ ہو تو زندگی کی گاڑی رک جائے گی۔ پورے دنیا کے بدعقیدہ جتنے فرقے ہیں وہ سارے کے سارے فون، موبائل، یہ سب انٹرنیٹ سب استعمال کرتے ہیں۔ شریعت سے کوئی دلیل ہے کیا یہ سب جائز ہے؟ یہی دلیل ہے کہ ہر چیز مباح ہے جب تک شریعت کی طرف سے روک نہ ہو کسی چیز کے بارے میں۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں کوئی روک نہیں پاتے ہیں تو جائز ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، تو ضرورت ان کو ہے کہ وہ دلیل پیش کریں جائز ہونے کے لیے۔ جائز ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں، کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ جیسے ابھی آپ کو کوئی آ کے کہے کہ مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب کو میرے یہاں دعوت ہے، مگر بغیر داڑھی والے نہ آئے، ایسا اگر کوئی کہہ دے مثال کے طور پر، تو جب تک بغیر داڑھی والے نہیں بولے گا تب تک سب کے لیے جائز ہے نا۔ اب اس نے منع کر دیا کہ نہیں، داڑھی جو نہیں رکھا ہے وہ نہیں آئے گا، تو ایک کے لیے روک ہو گئی، سمجھ گئے؟ اب کہیں روک نہیں، بنا روک کسی چیز کو کہہ دیا تو جائز ہی ہو گیا نا۔ اب آپ ہر آدمی سے پوچھو یار مجھے تو دعوت دیا تھا، مسجد میں تھا تو آپ بھی جا رہے ہو، آپ کو دعوت دیا کیا؟ آپ کیا کہو گے؟ جو دعوت تمہارے لیے تھی وہ دعوت میرے لیے بھی تھی نا۔ انہوں نے کیا کہا؟ مسجد میں جتنے لوگ ہیں بھی تو مسجد میں ہم بھی تھے، تو جتنے ہیں سب کے لیے دعوت تھی۔ ایسے ہی یہ ہے، اللہ نے فرمایا زمین میں جتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی، اب کسی چیز کے لیے اگر منع ہے تو ہم رک جائیں گے۔ تو جو کہتا ہے میلاد ناجائز ہے، قیام ناجائز ہے، سلام ناجائز ہے، فاتحہ ناجائز ہے، دلیل وہ پیش کرے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق کہتے ہیں جائز ہے۔ اب جب جائز ہے تو ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے۔ جو ناجائز کہتا ہے دلیل پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا،
تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. تو بڑی بات اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی. آسمان کی طرف قصد فرمایا اور پھر اس کو 7 آسمان مکمل 7 آسمان بنائے. وہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی خلقت و ایجاد یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور تمام طرح کے علوم، اشیاء کے اصلیت کا علوم اس کو پہلے سے حاصل ہے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی چیز سیکھ کے بناتا ہے. دنیا کا انجینئر سیکھتا ہے، 15 سال پڑھتا ہے، تب جا کے کوئی چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے. وہ بھی بنا نہیں سکتا. ابھی اس کا ایک جگہ بیان چل رہا تھا تو ایک صاحب نے اس میں کمنٹ لکھا تھا کہ بہت ساری چیزیں آج دنیا میں موجود ہیں، جیسے انٹرنیٹ ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. یہ بنایا ہی نہیں تھا، لوگوں نے بنایا، سائنسدانوں نے کھوج کر کے بنایا. یہ بے وقوفی والا سوال ہے. اچھا، سائنسدانوں نے ان کو بنایا، مثال کے طور پر مان لو تھوڑی دیر کے لیے، سائنسدان کو کس نے بنایا؟ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کس نے کی؟ اس کے دماغ کو روشن کس نے کیا؟ ہے نا. تو ساری چیزوں میں جب اللہ ہے تو باقی کی چیزوں میں، مرغی میں اللہ ہے تو انڈے میں اللہ کیوں نہیں ہے نا. جب اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابداع کرتا ہے، خلق کرتا ہے، اور بندہ صنعت کرتا ہے. بندہ اللہ پیڑ اگاتا ہے، اس اگائے ہوئے پیڑ کی لکڑیوں کو کاٹ کے بندے سینکڑوں چیزیں بناتے ہیں، لیکن کوئی بندہ چاہے کہ ہم لکڑی بنا لیں گے، ممکن نہیں ہے. کوئی لکڑی نہیں بنا سکتا ہے نا. تو صنعت کرنا بندے کا کام ہے، یہ ممکن ہے. اب کہے کہ بندوں نے شراب بنائی، بندوں نے اسپرٹ بنایا، الکوہل بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے مادے پیدا فرما کر اسی دنیا میں، اسی زمین میں بکھیر دیے. بندوں نے اپنے خرافاتی دماغ کے ذریعہ ان کو جوڑ گانٹھ کیا بس، اور کچھ نہیں کیا. سمجھ گئے؟ جیسے ایک پانی ہے، اس پانی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. کوئی پانی وہ ہے جو پینے لائق ہے، کوئی پانی وہ ہے جو پیا نہیں جا سکتا، کوئی پانی وہ ہے جس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، کوئی پانی وہ ہے جس سے طہارت بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا. پانی ہے نا، مگر ہے سب پانی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کے حساب سے الگ الگ طرح کا بنایا ہے. اب بندے اس میں سے اپنے حساب سے جوڑ گاٹ کر کے اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنایا، تو بندوں کی بھول ہے. بنایا اللہ نہیں ہے، بندے صرف اپنے مقصد کے حساب سے جوڑ گاٹ اس میں کر لیتے ہیں. اور یہ جوڑ گانٹ کرنے کا دماغ بھی اللہ ہی دیتا ہے. یہ بھی بندے کہیں اور سے نہیں لاتے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتا ہے. ورنہ اسلام سے پہلے دنیا تو اور بھی تھی نا، ہزاروں سال سے لوگ تھے، بڑے بڑے فلسفی سائنسدان رہے، مگر نئے ایجادات یا نئے علوم کے دریافت کی طرف کسی کی نگاہ نہ گئی. یہ سب تب ہوا جب اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، اور اس کلام کو روشن طریقے پر اللہ کے خاص بندوں نے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا. اور جب اس قرآن میں غور و فکر لوگوں نے کیا تو اسی سے سیکھ کے ایک سے ایک. اب آج دیکھیے ریاضی، ہندوستان جو ریاضی بولتے ہیں، ریاضی میں نے گڑت، یہ بہت بڑے بخان کرتے ہیں. گڑت کس نے پیدا کیا؟ گڑت کا مجید کون ہے؟ الخوارزمی ہے نا. یہ کون تھا؟ قرآن شریف کا عالم تھا وہ، مگر پھر اس نے جوڑ گاٹ کی ترتیب دی. اس نے جو ایک سب سے بڑا احسان کیا گڑت والوں کے اوپر، الگوریدم انگلش میں بولتے ہیں، اس کا نام ہے خوارزمی. سمجھ گئے؟ زیرو کھوج کیا، زیرو ہے تو زیرو وہ، لیکن یہ اتنی بڑی کھوج ہے کہ دنیا بھر کے حساب والوں کے لیے راستہ آسان کر کے رکھ دیا. ورنہ آج کے دور میں جیسے لاکھوں کروڑوں کا بزنس آدمی کرتا ہے، 1 کروڑ لکھنا ہوتا تو کتنی مرتبہ لکھتا، وہ لکھتے لکھتے تھک جاتا اگر زیرو نہ ہوتا تو. اس زیرو نے آدمی کے 50 دن کی محنت کو 5 منٹ میں تبدیل کر دیا. یہ زیرو کا کمال کیسا کرتا؟ یا تو پھر عبارتوں میں لکھتا ہو ہے نا، پھر وہ ہجے کر کے لکھتا 15 کروڑ 60 لاکھ
86,000 ایسا کر کے پھر لکھتا تو 3 لائن میں لکھنا پڑتا ہے نا. زیرو کھوج کیا بندے نے اور سب 1 لائن میں چھوٹی سی جگہ میں سما کے دھر دیا. مسلمانوں نے بڑے بڑے علوم دریافت کیے ہیں، ایسے ایسے علوم. موبائل آج بنا ہے نا، موبائل آج بنا ہے. ہارون رشید خلیفہ کے زمانے میں نے اس دن ایک فلسفی کا ذکر کیا تھا، ابو علی سینا. اس نے اس زمانے میں یہ جو ریچ چلتی ہے نا، ریز کیا بولتے ہیں اس کو، الیکٹرانک ریز جو چلتی ہے، ترنگے جن کے ذریعے موبائل وغیرہ کی آواز یہاں سے وہاں پہنچتی ہے نا، ریڈیائی ترنگے ہے نا. یہ آج بنا لیے لوگوں نے ایک چھوٹے سے مشین کے سہارے. یہ اس زمانے میں ابو علی سینا نے اپنے ہاتھ میں نصب کر لیا تھا، کچھ نہیں تھا. کیا ہوا کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ فلسفی کا ذکر سنا. ہارون رشید تھوڑا سا ایسا ہے، اپنے حساب سے بہت بڑے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے خلیفہ تھے، لیکن اپنے مسلمان بادشاہوں نے عالموں کی ہمیشہ بے عزتی کی ہے، یہ قدر نہیں کی، اس لیے علم دوسروں کے گھر پہنچ گیا. ہماری کتابیں دوسرے اٹھا کے لے گئے، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا اور اس کو ترقی دی، آج دنیا کی سائنس پہ ان کا قبضہ ہو گیا. ورنہ یہ سب ایجاد کیا ہمارے بزرگوں نے، قرآن کا مطالعہ کر کر کے حاصل کیا. انہوں نے یہ چیز حاصل کیا تھا. خلیفہ نے ایک مرتبہ اس کو مہمان بنایا، الزام لگانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ اتنا ترقی کر گیا ہے، چاروں طرف سے لوگ اس کے طرف مائل ہو رہے ہیں، میں خلیفہ ہوں، میرے سے زیادہ اس کی عزت کرنے لگے، اس کو کوئی نہ کوئی الزام لگا کے تو مارنا ہی پڑے گا. کیا الزام لگا؟ تو اس کو بلا کے اپنی عداوت دیا. اور بادشاہ اپنے محل میں اس کو آرام کے لیے ایک جگہ مہمان خانے میں دے دیا، بہترین عالیشان. فجر کی نماز کا انتظار کرنے لگا جا کے وہ بادشاہ. اور یہ بیچارے ابو علیہ السلام تھوڑا لیٹ پہنچے جماعت میں، نماز جماعت ہو گئی تب پہنچے یہ. تو اب وہ الزام لگا رہا ہے اس میں. کیوں؟ بادشاہ کے محل میں اتنی مزے کی نیند لی ہے کہ فجر کی جماعت چھوڑ گئی تیری. تو ابو علیہ السلام نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، کہاں مزے کی نیند، رات بھر پریشان رہا میں. یہ کیا ہو گیا؟ بولے بصرہ کے بڑھئی رات بھر کھٹر پٹر کر رہے ہیں. ارے بولے یہ تو بہت بڑا الزام ہو گیا. پھر تم بغداد میں ہو، بصرہ کے بڑھئی ٹھوک پیٹ کر رہے تھے، تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ بغداد اور بصرہ دوری بتا دیتا ہوں، 600 میل دوری ہے دونوں میں. بغداد سے بصرہ کتنا دور ہے؟ 600 میل، کلومیٹر نہیں. اب بولے تم وہاں کی آواز یہاں پریشان. ارے بولے میری عادت میں ہاتھ یہاں کر کے سوتا ہوں، کھٹپٹ کھٹپٹ کر رہا ہے. اب اس نے کہا بیٹا تم مرا، تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اب تجھے مر ڈالوں گا. اب اس نے کیا کہا، 5 لوگ اپنے خاص بھروسے کے ہارون رشید نے اس کے ساتھ لگایا، بولے اس کو لے جاؤ بصرہ، جمعہ کی رات کو میں یہاں آواز کروں گا. وہ آواز وہ اگر بتا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بتا پائے گا تو ماروا دوں گا. اب اس کو لے گئے پکڑ کے میاں، بصرہ لے گئے. اس زمانے میں 600 میل مطلب بولے تو 3 دن 4 دن کا سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ چلتے تھے بیچارے. پہنچے وہاں، جمعہ کی رات کو خلیفہ نے اپنے گھر کے اندر کے دروازے کو لکڑی کے ہتھوڑے سے پیٹا 5 مرتبہ اور اسے سو گیا. اب اس کو وہاں جو کارندے اس کے لے گئے تھے، وہ پھر وہاں سے باندھ بوندھ کر کے لے آئے ابو علی سینا کو. جب لے آئے، ہاں بولے حکیم بتاؤ کیا آواز پہنچی، تم کو کچھ ملی تھی آواز؟ ہاں بولے بادشاہ، کہنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ بادشاہ آدمی ہو کہ اپنے دروازے کو اتنا زور سے پیٹتے ہیں کیا؟ ارے تم کو کیسے پتا دروازے کو پیٹے؟ اور خالی دروازے کو پیٹے یہی پتا نہیں، لکڑی سے پیٹے تھے تم نے، دونوں طرف لکڑی کی آواز تھی. کتنی مرتبہ پیٹے؟ بولے 5 مرتبہ پیٹے. ارے یہ تو خدائی کا دعویٰ کر ڈالے گا. بولے سمجھ گئے؟ حکمت اشراق پیدا کیا تھا اس زمانے میں، اس کو کیا بولتے تھے؟ حکمت اشراق. وہ بیٹھا ہے وہاں، اپنے شاگرد کو بٹھا دیا دنیا کے کسی کونے میں، اس کو بول دیا سناٹے میں خاموشی میں بیٹھ جاؤ، دماغ میری طرف لگاؤ. اب وہ وہاں سے اپنے دماغ سے ترنگے بھیج رہا ہے، ان کے دماغ میں علم آ رہا ہے. ایسے پڑھا لیتا تھا وہ علی سے حکمت اشراق. آخر بندے کو ذبح کر ڈالا. یہ رہے گا تو خدائی کا دعویٰ کر ڈالے گا.
وہاں پہ یہ کام بھی کر سکتا تھا کہ یار یہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے یہ اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، یہ علم پھیلاؤ، اس کو کتابیں لکھ دو، اس نے کتاب میں لکھا، مگر ان کتابوں کو ضبط کر کے پھینکوا دیا ایک طرف، بند کر دو، یہ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے 2 شاگرد تھے اس زمانے میں ابو علی سینا کے، ان دونوں شاگردوں تک انہوں نے وہی حکمت اشراق کے ذریعے کچھ علوم پہنچائے تھے، مگر زیادہ مہلت ملی نہیں، اس نے تو قتل کرنے کا پلان ہی کیا ہوا تھا، سمجھ گئے۔ ہارون رشید نے 20,000 عالموں کو قتل کیا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج جو چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے بزرگ پہلے ہی کر گئے، آج یہ رصدگاہ بنائے ہیں، آج یہ طرح کی دوربین وغیرہ رصدگاہ بنا لیے ہیں، پرچے پاس داغتے ہیں، پھر وہاں سے وہاں کا کیمرہ وہاں فوٹو سیٹ کرتے ہیں، وہاں سے کھینچتے ہیں الگ الگ سیاروں سے۔ ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں زمین پہ بیٹھ کے ان سیاروں کے نقشے بنانے کا کام کر لیا تھا، ان سیاروں کے نقشے تب بنا لیے تھے، ناپ لیے تھے کون سیارہ کس سے کتنا دور ہے۔ اور یہ سب علم کہیں اور سے سائنس نہیں آیا تھا، یہ قرآن پاک سے حاصل کیا تھا، قرآن میں غور و فکر کر کے تب حاصل کیا تھا، مگر ہمارے بادشاہوں نے ان کا سپورٹ نہیں کیا۔ ان کو ہر بات میں خالی کیا لگتا تھا، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ان کو ہر بات میں یہ لگتا تھا جب کوئی عالم زیادہ ترقی کرے، بزرگان دین کے ساتھ بھی یہی کیا، سمجھ گئے۔ معتصم باللہ، ہارون رشید کا 8واں بیٹا معتصم باللہ، اس نے کیا کیا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل نے سچی بات کہہ دی، 80 کوڑے کی سزا سنا دی، اور سزا دے لینے کے بعد جن عالموں کو، اس کے درباری عالم تھے، وہ جیت گئے مناظرے میں اپنے حساب سے، حالانکہ وہ جیتنا نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تم جو لفظ میرے منہ سے بلوانا چاہتے ہو وہ میں بولوں گا نہیں، وہ میرے خدا کی توہین کا لفظ ہے، میں نہیں بولوں گا، چاہے مجھے سزا ہی دے ڈالو۔ ٹھیک ہے، ہار مان لیا، سزا دے دیا، 80 کوڑے مار دیے، سمجھ گئے۔ 80 کوڑے جو مارے نا، تو امام احمد بن حنبل کی اتنی دردناک داستان ہے، وہ کوڑے مارنے کی وجہ سے، چونکہ کپڑے اتار کے آپ کے بدن پہ کوڑے مارے گئے تو گوشت جگہ جگہ سے مر گیا تھا، جگہ جگہ سے گوشت مر گیا تھا، تو حکیم قید خانے میں تھے، اب کوڑے مار کے خالی چھوڑ دیا ایسا بھی نہیں کیا، قید بھی کیا، کیونکہ جو مرے ہوئے گوشت کو کاٹنا ضروری ہے۔ حکیم نے کہا نہیں تو یہ سڑے گا، پورا بدن سڑا ڈالے گا، اس کو کاٹ کے الگ کرنا پڑے گا۔ جب اس زمانے میں اتنا یہ سائنس، میڈیکل سائنس تھوڑی تھا، وہ اپنا خود سے قینچی سے جیسے تیسے کاٹ کے الگ کر رہے تھے، کتنی تکلیف ہوگی زندہ آدمی کے بدن سے گوشت کو کاٹ کے الگ کرنا، ایک تو کوڑوں کی برسات ہوئی ہے نا، اوپر سے پھر کاٹ کے الگ کر رہے، تو جتنی مرتبہ وہ گوشت کاٹ رہے تھے نا، جتنی مرتبہ گوشت کاٹ کے الگ کاٹ رہا تھا، تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف میں آدمی کیا کرتا ہے، آپ ہم کو کوئی غلطی سے ایسے غلط میں سزا دے دے، ہم صحیح ہوں اس کے بعد بھی سزا دے دے، اور اس سزا کے بعد آپ کیا کرو گے؟ امام کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، ان کا گوشت کاٹا جا رہا ہے، ہر گوشت کے کاٹنے کے ساتھ ساتھ دعا فرماتے ہیں اللہ معتصم کو بخش دینا، معتصم کو بخش دینا، اگرچہ وہ سچائی پہ نہیں ہے۔ تو جو حکیم تھا، جراح تھا جو نا ڈاکٹر، اس نے پوچھا، اس نے آپ کی یہ حالت کر دی اس کے بعد کیا؟ بولے کیا ہے، میں 2 وجہوں سے، ایک تو یہ کہ جو لفظ وہ عالم، ان کے درباری عالم مجھے بولوانا چاہتے تھے وہ میں نہیں بولنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے خدا کی توہین ہوتی۔ تو بولی تو سزا تو اس نے دیا نا، مگر اس کے لیے بد دعا کر دو۔ اور میں کیسے بد دعا کروں، رسول اللہ کے چچا کی اولاد ہے یہ۔ امام احمد بن حنبل کا جواب سنیے، فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی چچا کی اولاد ہے، حضرت عباس کی اولاد لوگ ہیں نا، یہ سمجھ گئے۔ ہم لوگ تاریخ بھی نہیں جانتے نا، یہ بھی کمی ہے۔ عباس بولے تو ہم لوگ سیدھے کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ کربلا میں جو عباس تھے وہ حضرت امام حسین کے بھائی تھے، سمجھ گئے۔ اور جو عباس کی اولاد خلافت عباسیہ قائم کیے، یہ عباس حضور کے چچا تھے، جو جنگ احد میں قیدی ہو کر کے آئے تھے، جنگ بدر میں قیدی بنا کے لائے گئے تھے، سمجھ گئے۔ یہ حضور کے چچا تھے، انہی کو کرتا پہنایا تھا اس نے ابی بن سلول نے، ان کے بدلے میں آپ نے اپنا کرتا اس کو دے دیا تھا کفن میں ڈالنے کے لیے، یہی حضرت عباس تھے۔ تو ان کی اولاد تھے وہ، تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، شرماتے ہوئے،
میں نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں رسول اللہ کی نسل سے ہے تو ان کے اوپر احسان کر رہا ہوں، کہ ایسا بھی دماغ مت نہ لا۔ بولے کیا کروں میں تو ہوں، وہ رسول اللہ کی چچا کی اولاد ہے، آخر قیامت کے دن جب حاضری ہوگی، اگر میں نے کہیں میرے منہ سے برا لفظ نکل گیا یا بد دعا نکل گیا تو میں حضور سے کس امید پر شفاعت کے لیے جاؤں گا؟ سمجھ گئے کتنا احترام تھا ہمارے بزرگوں میں، ہم لوگ ایمان بس دعویٰ رہ گیا یار ہمارے پاس، کتنا احترام تھا۔ جس آدمی نے 80 کوڑے غلط نا انصافی کر کے آپ کو لگوا دیے، اس آدمی کے لیے ہر گوشت کاٹنے پہ دعا فرما رہے ہیں۔ یہ ہے دین کی اصلیت، ان بزرگوں نے سمجھا تھا دین کو۔ ہاں تو استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، تمام اشیاء کے اصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، چونکہ ایسی پر حکمت مخلوق کا پیدا کرنا بغیر علم محیط کے ممکن ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا کافر محال جانتے تھے۔ ان آیتوں میں ان کے باطل ہونے پر دلیل اور برہان قائم کر دی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، علیم ہے، بدنوں کے مادے جمع ہو سکتے ہیں، حیات پھر سے پہن سکتے ہیں، تو کون چیز ہے مرنے کے بعد زندہ کرنے سے روکنے والا اللہ کو؟ جو جسم گل سڑ گیا، آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا، ہر انسان کے جسم میں ایک جین ہوتا ہے، نہ آگ میں جلتا ہے نہ مٹی میں سڑتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ لاکھوں سال کے بعد بھی اگر وہ جین کسی کا دریافت کر لیا جائے تو اس انسان کو بنا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے، یہ آج سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعہ انہوں نے کوشش کی ڈائناسور کو پھر سے بنانے کی، ڈائناسور اور پرانے کچھ مخلوقات جو ختم ہو گئی ان کو پھر سے بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ جین تلاش کر رہے ہیں کہ ڈائناسور کا جین مل جائے کہیں سے، جین نام کی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل جائے گا تو بنا بھی لیں گے، ایسا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بنا پائے نہ پائے، خالق کائنات تو جانتا ہے نا کہ کہاں سے بیج ہے۔ اس کو ہماری اسلامی زبان میں ایسا کہا گیا ہے کہ ہر جاندار کے جسم میں اللہ نے اس کا خود کا ایک بیج رکھا ہوا ہے، وہ بیج نہ آگ میں جلتی ہے نہ پانی میں گلتی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے جسم کو پھر سے کھڑا کرے گا نا، اسی بیج پر پورا بنا ڈالے گا۔ اس کی مثال دنیا میں ہم کو دکھا دیا، اسی سورے میں آگے آئے گی، آگے اس کا بیان آئے گا۔ اسی مثال میں حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کا ذکر اسی سورہ میں بات آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بنایا تو وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے بنانا ہے۔ تو جب قادر بنانے والا موجود ہے، بننے کی صلاحیت جن چیزوں میں وہ موجود ہے، روح ختم نہیں ہوتی، روح موجود ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ نہیں پیدا کر لے گا، دوبارہ نہیں بنا لے گا؟ اسی جان کو اسی روح میں اسی جسم میں ڈال کر اسی پھر سے پیدا فرما دے گا، بنا ڈالے گا۔ وہ پیدائش آسمان و زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے یہاں پہ بہت فساد انگیزیاں مچائی، خوب فساد کیا۔ انسانوں سے پہلے 2,44,00,000 سال پہلے زمین پہ جنات پیدا کیے گئے تھے۔ جناتوں میں موت کا قاعدہ نہیں تھا، وہ زندگی جیتے تھے، ان میں نبی بھی نہیں ہوتے تھے، ان میں الہامی ہوا کرتے تھے۔ الہامی مطلب خاموش طبیعت، عبادت کی طرف مائل ہوتا کوئی، اللہ کی جانب سے اس کے دل پہ الہام ہوتا، اور جو الہام اس کے دل پہ ہوتا وہی الہام وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بتاتا، جنوں کو، وہ اس حساب سے عبادت اور زندگی بجا لاتے تھے۔ لیکن جناتوں میں ایک خاص فطرت پائی جاتی ہے، چونکہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب دیکھتا کہ سب لوگ میری طرف مائل ہو گئے تو وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے خود کی عبادت کرنے کا آرڈر کر دیتا تھا، چونکہ آگ کی طبیعت تکبر کرنے کی ہے، گھمنڈ، وہ گھمنڈ میں آ جاتا، وہ سمجھتا کہ سب تو آگے جھک گئے تو سب کسی دوسرے کے سامنے کیوں جھکواؤں، سب میرے سجدہ کرو، ایسا کر دیتا تھا۔ ابلیس کی ماں بھی الہامی گزری ہے، ابلیس کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ اچھا جب ایسا ہوتا کہ کوئی الہامی بگڑ جاتا اور اپنے آپ کی پوجا اور عبادت کروانے لگتا، جیسے بابا ظریف کروا رہا ہے آج کل، وہ جب کوئی ایسا ہو جاتا تو پھر اللہ آسمان سے فرشتوں کو حکم دیتا کہ لشکر لے کے جاؤ، ان کو کاٹ پیٹ کے صاف کرو، جتنے نافرمان ہو گئے ان سب کو مار ڈالو، جو فرما بردار ہیں یا جو ابھی تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے انہیں چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا تھا۔ ابلیس کے زمانے میں بھی یہ ہوا،
اس کی ماں الہامی تھی، اس نے اپنی پوجا کا آرڈر کر دیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جاؤ کاٹو پھٹو، تو کچھ کو تو جو عبادت میں مصروف پائے گئے ان کو تو کاٹ دیا فرشتوں نے۔ ابلیس جو ہے نا اس وقت 200 سال کا بچہ تھا۔ ہاں تو جن کی لاکھ لاکھ سال عمر ہے تو 200 سال میں تو بچہ ہی رہے گا نا وہ۔ تو ابلیس اس وقت 200 سال کا بچہ تھا۔ وہ پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کے چھپ چھپ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ بھی چھپ گیا، اور تمام جتنے تھے نافرمان ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گفاؤں میں یہاں وہاں چھپے تھے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ نکل کے آئے، اور پھر وہ عبادت ریاضت کو شروع کرنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور کرتے کرتے ابلیس جو ہے نا، پھر ابلیس کو الہام ہونے لگا۔ اس وقت اس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل مطلب اللہ کا رازدار تھا، وہ اللہ کا پیارا۔ اس کو پھر الہام ہونے لگا تو پھر وہ جنات کو عبادت کرواتا، مگر یہ بگڑا نہیں، کیونکہ اس کو آگے چل کے بگڑنا تھا۔ یہ لوگوں کو عبادت کرواتا، اور جو فرشتے لے کے الہام آتے تھے، پیغام آتے تھے، ان فرشتوں سے یہ اچھے انداز میں کلام کرتا۔ فرشتوں کو اس کا انداز بہت پسند آیا، تو اسی انداز سے پھر یہ دوسرے آسمان کے فرشتوں سے جا کے کلام کرتے، تو ان فرشتوں کو بھی اچھا لگا کہ یار بہت عمدہ تم انداز سے کلام کر رہے ہو، کہاں سے سیکھے؟ بولے ہمارا ایک استاد زمین میں ہے۔ اب وہ دعا کرنے لگے، یا اللہ ان کے استاد کو ہمارے پاس بھی بھیج دے، ہم بھی سیکھ لیں۔ تو پھر اس طرح سے ابلیس اوپر جانا شروع ہوا، وہاں سے وہاں جنت تک پہنچ گیا۔ اور جب وہاں پہنچا تو وہ واقعہ پیش آیا، کیا فرشتوں کا بھی استاد بن گیا تھا وہ۔ تب وہ پیش آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس وقت یہ سوال کیا، پروردگار کیا تو پھر زمین میں ایسے کو بنائے گا جو خون خرابہ کرے، فساد پھیلائے؟ مطلب ان کا آدم کی پیدائش پر اعتراض کرنا نہیں تھا، وہ مصلحت جاننا چاہتے تھے کہ یا اللہ زمین میں کئی مرتبہ تو نے پیدا کیا، کئی مرتبہ یہی ہوا، کیا پھر سے ہوگا؟ تو فرشتے دیکھ رہے تھے یہ کہ انسان پیدا ہوں گے تو اس میں شیطان ابلیس کے جیسے لوگ ہوں گے، ابو جہل ابو لہب کے جیسے لوگ ہوں گے، فرعون نمرود قارون حامان ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ہے نا۔ تم نمرود فرعون حامان کو دیکھ رہے ہو، میں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد کو دیکھ رہا ہوں۔ تم ابو جہل ابو لہب کو دیکھ رہے ہو، میں ابو بکر عمر کو دیکھ رہا ہوں، ہے نا۔ تمہاری نگاہ ادھر ہے، ہماری نگاہ ادھر ہے۔ اور یہ انسانوں کو دنیا میں کیسے نہ پیدا کرتا؟ اصل مقصود کائنات تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ تو ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کو تو انسانی شکل میں اس دنیا میں تشریف لانا ہے، تو مقصد تو وہ ہے، تو اس سے پہلے ہی کہاں سے تمہاری بات سنوں گا؟ وہ دیکھیے آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ احکام و اوامر کے اجرا میں، دیگر تمام تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سرکار مفتی اعظم ہند نے حضور صوفی ملت کو خلافت دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اوراد و وظائف آپ کے ہیں وہ آپ کے ہیں، جو حکم آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، جس کا ہاتھ پکڑ کے غوث پاک کے راستے میں آپ لے جا سکتے ہیں یہی لے جا سکتے ہیں۔ احکام و اوامر کے اجرا میں ان کا نائب ہوتا ہے، اس کو خلیفہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اللہ کے نائب ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں حضرت آدم مراد ہے کہ ہم اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، چونکہ اس زمین میں اللہ کا پہلا خلیفہ حضرت آدم ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اچھا یہاں پہ جب اللہ بنانا ہی چاہتا تھا، اور یہ تو پہلے سے طے تھا نا بنائیں گے، آخر جنت کو انسانوں سے ہی بھرنا ہے، یہ تو پہلے سے طے ہوا تھا نا، میں محفوظ میں لکھا تھا، تو پھر فرشتوں سے مشورہ کیوں کر رہا ہے؟ بھئی وہ تو اس بات سے پاک ہے نا، مشورہ تو ان کو کرنا چاہیے جن کو اپنی سوچ میں غلطی کا احتمال ہو۔ پروردگار عالم ہے، وہ تو عالم بذات صدور ہے،
ہر ایک کے دلوں کا راز جانتا ہے، تمام چیزوں سے واقف ہے، اسے مشورہ کی کیا ضرورت؟ وہ صرف چونکہ یہ کتاب نازل فرما رہا ہے وہ بندوں کے لیے، بندے کی رہنمائی کا آخری ذریعہ قرآن ہے، اور اس قرآن میں بندوں کو ہر طرح سے رہنمائی دی گئی ہے۔ انہی رہنمائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے دماغ کو کبھی کامل مت سمجھنا، پروردگار عالم کامل ہے، اس کے باوجود وہ اپنے کام میں مشورے کر رہا ہے، تم بھی مشورے کرنا۔ یہ ہم کو تعلیم دینے کے لیے کہا جا رہا ہے مشورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بولے فرشتے بولے ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیہ کرے گا۔ اب یہ بات جو انہوں نے کہی تھی نا، ان کا مقصد اعتراض نہیں تھا، وہ مقصد جاننا چاہتے تھے۔ پروردگار عالم اس سے پہلے ہم نے فرشتوں کو بہت دیکھا، اس جناتوں کو بہت دیکھا، یہ خون خرابہ کرنا پڑتا تھا، یہ فساد پھیلاتے تھے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں خود رضیہ کرے گا۔ اور ہم فرشتے اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں تھوڑی سی، کسی کو مشورہ دیتے ہوئے اپنی عقل مندی بھی بتانا پڑتا ہے نا، تو فرشتے بھی کہہ رہے ہیں پروردگار تو زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو خون خرابہ کرے، فسادی میں فساد پھیلائے، حالانکہ ہم تیری سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ یہ اپنی تھوڑا سا بتا بھی دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، تم کو نہیں پتا ہے کہ ہم کیسے خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تم خلیفہ کا نام بولے تو تم نے شیطانوں یا جناتوں کے جیسا سمجھ لیا کیا؟ ہم تو ایسے ہستی کو خلیفہ بنانے والے ہیں کہ 50,000 جنات کو مٹھی میں بند کر دیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے 1.25 لاکھ جنات کو مرید کیا تھا۔ ہمارے دور سے پہلے ہمارے بزرگوں میں ایسے ایسے گزرے ہیں، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لیجیے، لاکھوں جنات کو آپ نے قید کر مارا۔ ہم تو ایسے بنانے والے ہیں نائب، تم جناتوں کے برابر سمجھ رہے ہو کیا؟ وہ زمانہ گزر گیا، اب تو اصل مقصد کا زمانہ آ رہا ہے، ہم ایسے ایسے انسان بنائیں گے۔ اچھا پھر تم خون خراب اور فساد کرنے والے انسانوں کو سوچ رہے ہو، ہمارے حساب سے سوچو، ہے نا۔ تم دیکھ رہے ہو نمرود، فرعون، قارون، حامان کو، ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ابراہیم، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، ہے نا، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ فرق ہے نا، اسی کو اللہ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ اس میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے میں بہت سارے اسرار و رموز ہیں۔ صوفیان کرام نے اس کی تشریح میں ایک بات بہت پیاری فرمائی، تفسیر روح البیان جو ہے نا، قرآن پاک کی پہلی صوفیانہ تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ فرشتوں کی آگے کی سوچ پہ بریک لگا دیا، روک لگا دی کہ نہیں اب اس سے آگے مت بولنا، کیونکہ تم جناتوں کے برابر مت ٹھہرا لینا۔ ہم تو ایسی ہستیوں کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں کہ ان کی خلافت اللہ تبارک ہمارے کرم سے، اللہ فرما رہا ہے ہمارے کرم سے ان کی خلافت ہمارے نیابت ہی ہوگی۔ اسی لیے اب جو اللہ کا نائب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ کا نائب جو حکم اللہ دے سکتا ہے وہ یہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ اسی لیے تو داؤد علیہ السلام پتھر کو فرما رہے چل اونٹنی بن کے نکل، تو پتھر میں سے اونٹنی نکل کے چلے آ رہی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام پیڑ کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا نائب ہے، معمولی چیز تھوڑی ہے۔ یہ نیابت خداوندی جو ہے نا وہ عظیم چیز کا نام ہے، جس کے بارے میں ان جنات تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا مرتبہ کا نام ہے یہ، سمجھ گئے؟ اسی لیے کسی جن کو نبی نہیں بنایا گیا، جنوں کو نبی نہیں بنایا گیا، ان کو الہامی تو بنایا گیا، نبی نہیں بنایا گیا، کیونکہ اسرار و رموز جو اللہ کو معلوم ہے، اللہ بندوں کو خاص انسانوں کو دینے والا ہے، یہ انسانوں کے لیے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔